رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا تھا اس میں تو آپ لوگوں سے بے چون چرا اطاعت کا مطالبہ کرتے، اس میں کسی شخص کو کوئی کلام کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ خود کسی مسئلے میں کوئی رائے قائم فرماتے تھے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ حضور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ جب آپ فرما دیتے تھے کہ نہیں میں اپنی رائے سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو صحابہ کرام کو پوری آزادی آپ دیتے تھے کہ وہ اس سے اختلاف کریں، دوسری تجاویز پیش کریں اور ان کی تجاویز کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ بدر کے موقع پر جب آپ نے جا کر ایک مقام پر قائم کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جگہ آپ نے منتخب فرمائی ہے یا خود آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ نے نہیں، میں نے خود یہ جگہ تجویز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک فلاں مقام جو ہے وہاں قائم کرنا زیادہ مفید ہوگا اس جگہ کی وجہ سے، اور آپ نے ان کی رائے قبول فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی تربیت دے رہے تھے لوگ۔ ایک تربیت یہ تھی کہ جب خدا کی طرف سے حکم آئے تو بے چون چلا اطاعت کر، دوسری تربیت یہ تھی کہ چاہے نبی ہی اپنی ایک رائے پیش کرے تمہیں حق ہے اختلاف رائے کرنے کا اور تمہیں بحث کرنے کا حق ہے، اور جس چیز کے متعلق سب کا اتفاق ہوگا فیصلہ اس پر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جنگ آزاد کے موقع پر جبکہ مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اور انتہائی خطرے کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ چند قبائل جن کی بڑی طاقت وہاں جنگ آزاد کے موقع پر جمع ہوئی تھی ان کو مدینے کی پیداوار کا ایک حصہ پیش کیا جائے۔ انصار کے لیڈروں نے حضور سے پوچھا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کی گنجائش نہیں، اگر یہ آپ کا خیال ہے تو پھر ہمیں کچھ بولنے کا حق دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں میرا اپنا خیال ہے، میں تمہیں اس خطرے سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں تم پڑ رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضور جب ہم کافر تھے اس زمانے میں یہ قبائل ہم سے کچھ نہیں لے سکے تو اب کیسے لیں، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ اسی وقت ان کے کہنے کے مطابق جو مسودہ تیار ہوا تھا معاہدے کا پھاڑ دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ نہیں ہم کوئی معاہدہ تم سے نہیں کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو مشورے سے حکومت کرتے تھے ان معاملات میں جن میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کی پابندی اس طرح کراتے تھے کہ کسی شخص کو ذرہ برابر بھی انحراف کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔